بابا جی اندر سے جو تھے باہر سے وہی تھے، اور لوگ چلے بھی اس لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین کی نبر اللہ مرکزہ کے ساتھ چلے بھی اس لیے ہیں کہ بابا جی کی بات جو یہاں تھی وہ یہاں تھی، پہلے یہاں تھی، پہلے عمل تھا، اس کے بعد میں بات کی ہے۔ تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان کی کامیابی بھی اسی میں ہے، جب تک ہم بابا جی کے راستے پہ کھڑے ہیں، اسی مشن پر، اسی راستے پر، جس راستے پر امیر المجاہدین چل کر گئے ہیں، اگر اس راستے پر کھڑے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں سے، پورے پاکستان کے پوری دنیا میں سے بھی ہمارے ساتھ کوئی نہ آیا، ہمارا بھروسہ رب پر ہے، اللہ فرشتے بھیج دے گا اگر ہم صحیح رہے، اور وہ بھیجے گا انشاءاللہ، ہم ٹھیک رہے تو، اور دین بھی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہم اب اتنا مشن بابڑی بڑے دے گئے ہیں، قربانیاں دے گئے ہیں، چل گئے ہیں، ہم اس مشن کو نہیں دیکھتے، اس دین کو نہیں دیکھتے، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو، وہ یہی چاہتے ہیں، یہ ایجنسیوں والے، اداروں والے یہی چاہتے ہیں، انہوں نے طاقت سے بھی ہمیں روکا ہے، ہتھ کڑیاں بھی لگا کر دیکھی ہیں ہمارے بڑے، انہوں نے گولیاں بھی چلا کر دیکھی ہیں، شیل بھی چلا کر دیکھی ہیں، جیلوں میں بھی ڈال کر دیکھا ہے، ظلم بھی کر کے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس سے نہیں ہٹتے، تو انہوں نے کہا اب ان کو آپس میں لڑواؤ، آپس میں لڑا، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ تحریک لبیک پاکستان امیر المجاہدین کے اخلاص کی برکت سے کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا۔ باقی رہا آج پاکستان میں مولوی نے وہ جڑا والا میں جو واقعہ ہوا تو ساروں نے کہا جی ہم مسجدیں کھول دیتے ہیں، جی مسجدوں میں آ جائیں اور عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ مسجدوں میں عبادت کریں۔ مسجد کسی کی تو ہے ہی نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، یہ مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ مسجدوں میں لکھ بھی دیا جاتا ہے جی مسجد میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، بھی مسجد کسی کی تو ہے نہیں، کسی کے باپ کی تو ہے نہیں، یہ مسجد اللہ کی ہے، یہاں اللہ کا فرمان لکھو، قرآن لکھو، حدیث لکھو، ہم تمہیں منع کریں پھر کہنا۔ لیکن اگر تم یہاں چودھری کا فرمان لکھ سکتے ہو تو ہم بھی منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا فرمان سنا سکتے ہیں۔ تم اگر کسی سیاسی کا فرمان لکھ سکتے ہو تو ہم منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کے فرمان سنانے والے اور سناتے رہیں گے۔ ہم بھی کسی کمیٹی کے پابند نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ ہم کسی کو راضی کرنے نہیں آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے ہیں۔ ہماری طرف سے ساری دنیا کھڈے میں بڑھ جائے، ہمیں کسی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں فکر صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بس یہی فکر ہے، وہ راضی رہے، وہ راضی رہے، پوری دنیا بھی طاقت کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی، انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پوری دنیا کو لٹا دیں گے انشاءاللہ۔ لٹا رہے بھی ہیں، لٹایا ہوا بھی ہے، اور آگے بھی لٹائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امریکہ کو بھی لٹکائیں گے، فلسطین بھی جائیں گے انشاءاللہ، کشمیر بھی جائیں گے۔ ہماری سوچ بڑی ہے، چھوٹی سوچ ہے۔ حضور نے فرمایا نا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتا ہے۔ اب جس نے گمان کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے مسجد تک محدود رکھ، رب نے مسجد تک رکھنا ہے، اس نے مسجد کی ٹوٹیاں کبھی لگوانی ہیں، کبھی لیٹرین صاف کرانے ہیں، کبھی صفیں خراب ہو گئی ہیں، کبھی سپیکر خراب ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، اس نے اسی میں لگا رہنا ہے۔ اب جو دعا مانگے یا اللہ مجھے پورے لاہور میں کام لے، اب پورے لاہور میں دے گا۔ یا اللہ مجھ سے اسلام کا کام پورے پاکستان میں لے رہا، پورے پاکستان میں لے گا۔ جس کی سوچ بڑی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم کشمیر جائیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم فلسطین بھی جائیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم امریکہ کو بھی لٹکائیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم برما کی بیٹیوں کے لیے بھی اٹھیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم کشمیر کی بیٹیوں کی آواز بنیں، آخر صدیقی کو بھی چھڑوا کر لائیں۔ اللہ دے گا، وہ مالک ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم کسی اور سے تو مانگتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ان کو فلاں پیسے دیتے ہیں، فلاں پیسے دیتے ہیں، فلاں پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں گنبد خضرا والے دیتے ہیں۔ کسی کے باپ کے اندر بھی جرت نہیں ہے ہمارا پیسہ بند کروائے۔ ہمارا پیسہ ہے، اگر وفات کر کے مر گئے، ہمارا تو مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہونا۔ داتا صاحب نہیں چل رہا لنگر، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین بن نبر اللہ عمر کا دو، آپ کے اس پہ جو لنگر چلا شاید بابا نے اتنا دنیا میں نہیں چلایا جتنا صرف ایک اس پہ چلا ہے۔ تو یہ بات اتنی ہے کہ ان سے وفا ہو۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ عید میلاد النبی اب شروع ہو گیا، پورے پاکستان میں بڑے بڑے مولویوں کی تصویریں نون لیگیوں کے ساتھ لگی ہیں، جشن عید میلاد النبی مبارک۔ کسی کی ماں کو گالی دے تو کیا ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ تصویر لگاتا ہے؟ باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ، خاندان کے بارے میں بات کرنے والے کے ساتھ، جو حضور کی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، نواز شریف کا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، اور ختم نبوت کو قیامت تک یہ ڈاکو رہنے ہیں۔
ڈکیتی تو ماری ہے نا اس نے، جن کا ان کو درد ہے فیض آباد کا، وہ تو رہے گا، بابا جی بتا گئے ہیں، اور قیامت تک رہے گا فیض آباد کا درد۔ بتائیں ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تصویریں نہیں لگی ہوئی جشن عید میلاد النبی کی؟ ہمارے علاقے میں تو لگی ہوئی ہیں مولویوں، نون لیگیوں کے ساتھ۔ فرانس کے سفیر کو، جی فرانس کے سفیر کو نہ نکالیں، آسیہ چوڑی کو چھوڑنے والا ختم نبوت کا غدار، جس کو خاتم النبیین پڑھنا بھی نہیں آیا، پہلا کلمہ بھی نہیں آیا، اس کے ساتھ بھی لوگوں کی تصویریں ہیں عید میلاد النبی میں؟ نہیں ہے۔ بتاؤ اگر ماں کے گستاخ کے ساتھ تصویر نہیں لگاتے تو رسول اللہ کے گستاخوں کے یاروں کے ساتھ کیسے تصویر لگا کر تم عاشق رسول ہو؟ وہ کون سا میلاد ہے جس کے اندر تم ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ تصویریں لگاؤ؟ فیصل آباد کے میں گیا، وہاں گھنٹہ گھر چوک ہے بازار کے درمیان، گھنٹہ گھر چوک کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت میں نے دیکھی، میں نے کہا یار یہ مسجد ہے، کہتے ہیں یہ مرزائیوں کو ٹٹی کھانا بنا ہوا، مسلمان یہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں، مولویوں کا کام تھا نا بتانا ختم نبوت کا، علماء کا کام تھا نا منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے کہ مرزائیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور جمعہ پڑھنے والا، ان کو بہن بھائی کہنے والا۔ اس لیے تو لوگوں نے کہا ہم نے ختم نبوت پر پہرا نہیں دیا۔ جن نے ختم نبوت پہ پہرا دیا پیر سید میر علی شاہ، وہ گولڑے میں، اب وہاں گولڑے میں پیر میر علی شاہ کے دربار کے اوپر نور الحق قادری آیا وزیر، اس نے آ کر بیان کیا کہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ وہ کہتے کیا؟ بتائیں جن بزرگوں نے اتنا بڑا پہرا دیا ان کی درباروں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مرزائیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کون کھڑا ہوگا؟ ہم صرف آپس میں سچی بات کہتا ہوں، خدا کی قسم، موبائل پہ واٹس ایپ پہ دین تخت پہ نہیں آئے گا، موبائل کے ذریعے نہیں آئے گا، آپس میں ایک دوسرے کو ویڈیو بھیجنے سے دین تخت پہ نہیں آئے گا۔ دین تخت پہ آئے گا جب ہم گلی کوچوں میں نکلیں گے، لوگوں کے گھروں تک جائیں گے۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کمپین جو کرتے تھے نا، سارا دن صبح نکلتے شام تک، اور یہ بھی آپ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ مرقدہ، وہ آپ کسی کی بیٹھک میں بھی نہیں جاتے تھے، وہاں جو سنیوں کی مسجد ہوتی نا اس میں اعلان کرتے تھے آ جاؤ بھائی نیازی صاحب آ رہے ہیں، اعلان ہوتا تھا، پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، نیازی صاحب ان کو دین کی دعوت دیتے تھے کہ آؤ نظام مصطفیٰ کے لیے۔ جب تک ہم گلی کوچے تک لوگوں کے گھر گھر جا تک، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، پیغام حضور کا دین کا دینا پڑے گا، جانا پڑے گا، پھر حضور کا دین آئے گا، اور انشاءاللہ ہم لائیں گے بھی صحیح، لیکن اس کے لیے پہلے محنت ضروری ہے، ہر ظالم کے ساتھ ٹکرانا ضروری ہے، ہر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام الفقہاء ہیں، کون کون جانتا ہے ان کو؟ سبحان اللہ۔ اور عطاء اللہ سخیلوی کو سارے جانتے ہوں گے، ابرار الحق کو، کنجروں کو، کسی کنجری کا نام لے دو سب کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو اپنے بزرگوں کا نہیں پتا بھی خالد بن ولید کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھا، محمود غزنوی کون تھا، ٹیپو سلطان کون تھا، احمد شاہ ابدالی کون تھا، یوسف بن تاشفین کون تھا، جنہوں نے پڑھائی نیشنل مڈیلا ہو، جنہوں نے پڑھائی ایف اے میں مسٹر چپس ہو، ان کو کیا پتا طارق بن زیاد کون تھا، اس نے کشتیاں کیسے چلائی۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا تجھے آواز سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا۔ اقبال کہتے تیرے آبا و اجداد کی کتابیں میں نے غیروں کے پاس دیکھی اور ان کی کتابیں تیرے پاس دیکھی، میرا دل ٹوٹ گیا۔